بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحسن عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه السلام مثلی لا یبایع مثلہ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر موقع دیا، مہلت دی کہ اس ازوات مقدسہ ان ہستیوں کا ذکر بجا لائیں کہ جن کا ذکر کرنے سے ہمیں قرب الہی حاصل ہوتا ہے. اور آپ حضرات جتنا خدا کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. جناب امیر اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اس کا شکر ادا کرنے والے اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نعمات اتنی زیادہ موجود ہیں کہ انسان اس کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے. صرف ایک چھوٹی سی مثال کہ انسان جو یہ ہر سانس لے رہا ہے، جس کے عوض اس کو زندگی مل رہی ہے، ہر سانس کے عوض اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ہر ایک سانس کیا ہے؟ اس کی زندگی کا باعث ہے اور یہ ایک نعمت ہے. جب وہ اپنی ایک سانس کا شکر ادا کرے گا تو اس شکر ادا کرنے کے دوران کئی بار اور سانس لے چکا ہوگا. اصلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بطور کل خدا کی تمام نعمات کا شکر ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال فضل کرتا ہے ہمارے اوپر، یعنی جیسے ہمارے اعمال نہیں ہوتے اس سے زیادہ بڑھ کر ہمیں نوازتا ہے. اگر جیسے اعمال ہوں ویسا دے تو عدل کہلائے گا، اعمال سے کم دے تو ظلم کہلائے گا. لیکن نہ خدا کم دیتا ہے نہ برابر دیتا ہے، بلکہ ہمیشہ جتنے اعمال ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں عطا کرتا ہے. یہ فضل الہی ہے. اور آپ اس سرزمین پہ ذکر کو زندہ کر رہے ہیں. کبھی ذرا تصور کریں، غور و فکر کریں کہ واقعہ حجاز کی سرزمین سے شروع ہوتا ہے، جس کو آج لوگ سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں. نام اصل میں حجاز ہے. سعود خاندان آ کر اس کے اوپر قابض ہوا، نام آل سعود ہو گیا، سعودی عرب رکھ دیا گیا، نام حجاز. حجاز سے ایک واقعہ شروع ہوتا ہے جو عراق کی سرزمین پر آ کر تمام ہوتا ہے. اور آپ ایک دوسرے سب کانٹیننٹ میں، ایک دوسرے بر اعظم کے اندر اس ذکر کو زندہ کر رہے ہیں جو ذکر جناب سیدہ اور بی بی زینب کی خواہش ہے. اس کام کے لیے خداوند عالم نے آپ کا انتخاب کیا ہے. کتنا شکر ادا کریں ان نعمات کے عوض. اور پھر اس ذکر کو زندہ کرنے سے خدا کو فائدہ نہیں ہو رہا،
بلکہ اس کے مقابلے میں فائدہ بھی ہمیں ہو رہا ہے اور ہماری امت کو ہو رہا ہے۔ کتنا کریم اور رحیم ہے پروردگار۔ ہماری گفتگو جس موضوع کے تحت چل رہی ہے اس کا عنوان ہے کہ کربلا اسلام کا مضبوط قلعہ، کہ جس نے اسلام میں آنے والی تمام کی تمام برائیوں کو کس طرح اکھاڑ کر پھینکا۔ بہت سارے تاریخی واقعات، یہ ہر تاریخی واقعے کا جو ہے وہ طریقہ کار رہا ہے، فقط کربلا سے مخصوص نہیں ہے۔ وہ کیا کہ یہ واقعات اپنے زمانے میں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتے، ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت کے لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی تاریخی واقعہ جو ہے وہ صحیح طرح سے ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے۔ کربلا آج ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کیوں۔ بہرحال اس دور میں میڈیا موجود نہیں ہے، امام تک خبر دیر سے پہنچ رہی ہے، حضرت مسلم خبر نہیں پہنچا پائے، نہیں پتہ چل سکا وقت پہ کیا واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ جناب حبیب گھر میں ہیں، شہر کے حالات خراب ہیں، حضرت مسلم شہر میں ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے رابطہ نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا کون کس وقت کہاں پر موجود ہے۔ آج ہمارے لیے بہت ساری چیزیں سمجھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اب وقت گزر گیا، آن پیپر ہر چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ اس وقت وہ وہاں موجود تھا، اس وقت وہ وہاں موجود تھا۔ لیکن آج آپ سوچیں نا، پورا میڈیا ختم کر دیا جائے، موبائلز ختم کر دیے جائیں، اب کون کس وقت کیا کر رہا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیسے کنیکٹ ہوں گے آپس میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ کھلا، 3 اہم چیزیں اس واقعے کے اندر موجود تھیں: بیعت، کوفے کے خطوط اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بیعت کربلا کے واقعے میں رول پلے کرتا ہے، لیکن یہ دشمن کی طرف سے ایک عمل تھا امام کی طرف، جس کو امام نے انکار کیا۔ دوسرا کوفے کے خطوط، اس واقعے میں کچھ نہ کچھ اس کا بھی رول ہے، لیکن وہ لوگوں نے مدد مانگی، امام نے ہاں کہا۔ یہ تیسری چیز جو ہے وہ واحد چیز ہے کہ جو امام نے خود یزید کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے انتخاب کی، یعنی اگر بیعت کا مطالبہ نہ بھی آتا، خطوط نہ بھی آتے، تو یہ تیسرا کام ہو کر ہی رہنا تھا۔ وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ زیارت وارثہ یقیناً ہم پڑھتے ہوں گے، پڑھنی چاہیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی عربی عبارت پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ان معارف سے آشنا ہوں گے جو معارف امام حسین علیہ السلام ہیں۔ صرف تلاوت کر کے یا ریڈنگ کر کے اس کو نہ چھوڑ دیں، بلکہ دیکھیں کہ ہم اس میں کیا چیز کہہ رہے ہیں، ہماری مراد کیا ہے۔ یہ فقرہ آپ نے یقیناً زیارت وارثہ کا جب بھی تلاوت کی ہوگی، مشاہدہ کیا ہوگا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے، نماز کو قائم کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، وجاہدت فی اللہ حق جہادی، اور آپ نے خدا کی راہ میں اس طرح جہاد کیا ہے جس طرح جہاد کرنے کا حق تھا، حتی اتاک الیقین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے یہ امر بالمعروف کو زندہ کیا، نہی عن المنکر کو زندہ کیا، تو یہ گواہی کس چیز کے مقابلے پر ہے؟ کیا یہ کوئی وہ گواہی ہے جو ہم جج کے مقابلے پر کسی مجرم کے لیے دیتے ہیں؟ یا ممکن ہے کوئی مجرم نہ ہو، کوئی شخص گواہی کے طور پہ بات کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں میں نے دیکھا ہے، فلاں سے پوچھ لو، وہ آگے کہتا ہے ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں امام حسین نے تمام کام کیے، کہ کس کے مقابلے پر گواہی دے رہے ہیں، کس کے لیے گواہی دے رہے ہیں اور کس کو گواہی دے رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہیں کہ امام نے ہاں یہ کام کیا ہے، میں اس کا گواہ موجود ہوں، کیا یہ گواہی ہے؟ اس سے کیا فائدہ، امام کو کیا فائدہ؟
اس سے خدا کو کیا فائدہ؟ میری گواہی کی کیا ان کو ضرورت ہے؟ نہیں، یہ وہ گواہی نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں بعض اوقات انسان جو گواہی دے رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت یہ گواہی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کے ہدف کو صحیح طرح سے سمجھا ہے، ہاں میں سمجھ گیا، میں اقرار کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ آپ نے واقعاً نماز کو قائم کیا ہے، میں بتاتا ہوں میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ آپ نے کس طرح زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ معاشرے کے حالات دیکھ کر مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ آپ نے امر بالمعروف کو زندہ کیا ہے اور منکر کو زندہ کیا ہے۔ یہ وہ گواہی ہے، یہ وہ گواہی نہیں ہے جو کسی مجرم کے مقابلے پر دی جاتی ہے یا کسی کے بات کو ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم خود یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے کربلا کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے۔ جب ہی میں نے گواہی دی کہ میں تمام کے تمام کام کو انجام دیتا ہوں۔ تو بہت ساری موومنٹ تاریخ کے اندر ہوئی ہیں، ایسی موومنٹ بھی ہوئی ہیں جس میں امر بالمعروف ہوگا، اچھائی کی طرف بلانا ہوگا، برائی سے دور کرنا بھی ہوگا، لیکن کربلا کو ہی یہ خاص مقام حاصل کیوں ہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو امام حسین کی تحریک ایک موومنٹ ہے، اس کے علاوہ تمام اولیاء خدا کی موومنٹ کے اندر چند خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ 2 رکعت نماز فجر میں ہی پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز فجر نماز جو ہے وہ مثلاً مولانا تشریف فرما پڑھتے ہیں، اب میری نماز سے ان کی نماز بہتر۔ پھر ایک دفعہ یہی نماز امام خمینی پڑھ لیں، اب امام خمینی سے جو نماز کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہم دونوں کی نماز سے بہتر کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرجع وقت ہو۔ اب ایک دفعہ وہی 2 رکعت نماز حضرت عباس پڑھ لیں، اب حضرت عباس سے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ اس سے بلند۔ اب وہی 2 رکعت نماز مولا کائنات پڑھ لیں، کیا؟ اب امام معصوم۔ اب ان تمام نمازوں کے اندر کیا ہوگا؟ ڈفرینس پایا جائے گا، لیکن کیا ڈفرینس ہے؟ وہ بھی وہی قیام کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، وہ بھی وہی رکوع کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، وہ بھی وہی سجدہ کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ تو ڈفرینس کہاں آتا ہے؟ کہا ڈفرینس جو آتا ہے وہ تمہارے خلوص کے اندر آتا ہے۔ جتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اس خلوص کو پہچاننا واقعاً بہت ہی زیادہ سخت کام ہے۔ مولا کائنات ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کو باخلوص انجام دینا عمل انجام دینے سے زیادہ سخت ہے، بہت سخت ہے۔ آپ ایک جگہ نماز پڑھ لیں، میں ایک جگہ نماز پڑھ لوں، کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا، اب میں نے اپنی انداز قرأت کو تبدیل کر لیا، یہ کیا ہوا؟ اگر نماز خدا کے لیے تھی تو تنہائی میں جیسے قرأت تھی، جیسی تلاوت تھی، ویسی کسی کے آنے میں بھی ہونی چاہیے، چینج کیوں ہوئی؟ یا مثلاً تنہائی میں نماز پڑھو، سجدہ شکر ادا کیا، فوراً اٹھ گیا، کسی ایسے مقام پہ کھڑا ہوں جہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں، اب میں نے سجدہ شکر ادا کیا، وہ لمبا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر خدا کے لیے تھا تو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے کوئی فرق نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ ایک عابد ایک مسجد میں رات بھر نماز کے لیے جاتا ہے، عموماً اس کا روٹین ہے۔ ایک دن گیا، اس نے سنا ہے کہ بادشاہ جو ہے عموماً رات میں روٹ پہ نکلتا ہے، راؤنڈ پہ نکلتا ہے، دیکھتا ہے شہر کے حالات ٹھیک ہیں، رات کے وقت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شخص جو عابد ہے معمول کے مطابق مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اب یہ سمجھا کہ شاید بادشاہ جو راؤنڈ پہ نکلتا ہے مسجد میں آ گیا۔ اب اس کا خضوع و خشوع و انداز عبادت کے اندر ایک تبدیلی آئی، دعائیں بھی گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، پوری رات عبادت کرتا رہا، لمبے لمبے سجدے۔ جب عبادت تمام ہوئی پلٹ کر کیا دیکھا؟ ایک نجس جانور مسجد کے دروازے بیٹھا ہوا ہے، جس کے اندر آنے کی وجہ سے دروازہ کیا ہوا؟ ہلا۔ خود متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ آج میں نے پوری رات جو عبادت کی ہے خدا کے لیے نہیں، اس نجس جانور کے لیے کرتی۔ آدھوں کا انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی عبادت میں کس طریقے سے شیطان پینیٹریٹ کر رہا ہے، پتہ نہیں چلتا، بالکل پتہ نہیں چلتا۔ ایک شخص ہمیشہ بلے وقت آتا ہے مسجد میں،
پہلی صف میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کئی سالوں تک اس کا روٹین رہا۔ ایک دن کیا دیکھا کہ وقت سے تھوڑی سا لیٹ ہو گیا، امام جماعت مل گئی، نماز جماعت مل گئی، نماز پڑھی پراپر طریقے سے، لیکن بعد میں گریہ کر رہا ہے مسلسل۔ امام جماعت متوجہ ہوئے کہ اس شخص کا جو گریہ ہے وہ تھوڑا سا غیر ہے، نارمل روٹین سے ہٹ کے کچھ گریہ کرے، اس کے پاس آئے، کہا کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ماجرا ہے، روز آتے ہو؟ کہا آج مجھے مسجد آنے میں دیر ہو گئی۔ کہا تو؟ کہا مجھے پہلی صف میں جگہ نہیں ملی۔ کہا تو؟ کہا میں اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکا جو میں کرتا تھا۔ میں کیوں؟ کہا پہلی صف میں جگہ نہیں ملی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو تم رو رہے ہو، یہ نماز کا اول وقت تھوڑا سا ڈیلے ہونے کی وجہ سے رو رہے ہو، یہ پہلی صف میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ ایک دم شوق ہوا، کچھ سوچا ہی نہیں روتے ہوئے۔ پھر جب اس نے اپنا محاسبہ کیا تو اس کو سمجھ آیا نہیں، میں تو پہلی صف کے لیے رو رہا ہوں، نماز تو میں نے ادا کی ہے، باجماعت ادا کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ انسان جب عبادت کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں شیطان ورود کرتا ہے، شیطان کو راستہ نہ دیں۔ تو کیا فرق ہے ہماری تحریک میں اور اولیاء خدا کی تحریک میں؟ خلوص کا فرق ہے۔ اب اگر جو شخص چاہتا ہے کہ ویسے ہی تاثیر معاشرے پر رکھے جیسے ایک ولی خدا رکھتا ہے، تو اپنی نیتوں کو خالص کرنا ضروری ہے، اپنے وجود کو پاک کرنا ضروری ہے ان تمام کی تمام برائیوں سے، ان تمام کی تمام چیزوں سے۔ جب تک یہ پاک اور پاکیزہ نہیں ہوں گی انسان کا وجود پاک نہیں ہوگا، اور جب تک اس کا وجود پاک نہیں ہوگا اس کی زبان میں ویسی تاثیر نہیں آ سکتی۔ پہلے خود خیر کی طرف آنا ہے اور پھر دوسروں کو بلانا ہے، پھر اس کی زبان کے اندر خود بخود ایک ایسی تاثیر آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اوائل اسلام سے لے کے رسول خدا کی زندگی کے آخر تک کتنی جنگیں ہوئی، کتنے بہادر لوگ گزرے، کتنے لوگوں کو مسلمانوں نے سیف الاسلام کہا، مختلف القابات دی ہے، لیکن کتنے افراد کی ضربت کو رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کتنے لوگوں کی ضرب کو کہا ہے؟ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل۔ صحیح حدیث ہے نا، تمام منابع میں موجود ہے، اہل تسنن اہل تشیع ہوں فرق نہیں پڑتا، ہر منبع میں یہ حدیث موجود ہے۔ ثقلین کی عبادت سے افضل کیا؟ ایک ضرب، یعنی پوری کی پوری ثقلین کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھیں اور مولا کائنات کی پوری زندگی تو چھوڑ دیں، فقط ایک ضرب کو رکھیں تو یہ اس ضرب کا پلڑا بھاری ہے، افضل کہا ہے، بہتر کہا ہے۔ کیوں؟ جب جنگ خندق پیش آ رہی ہے، عمر ابن عبد آیا، جنگ شروع ہوئی، پہلے مولا کائنات تو کہتا ہے کہ تم کیونکہ ابو طالب سے میرے روابط اچھے ہیں تم پلٹ جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں تمہیں ختم کروں۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں خدا کے لیے آیا ہوں، تمہیں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ کہا میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ مولا نے کہا میدان میں آنے کے بعد میں واپس نہیں جاتا، یا تو اسلام قبول کرو یا مجھ سے جنگ کرو۔ مولا کائنات سے جنگ شروع ہوئی، مولا جب اس کے اوپر حاوی ہو گئے، اس نے جسارت کی، کیا کیا؟ جناب امیر کے چہرے کے اوپر اس نے تھوکا۔ مولا علی کو غصہ آیا، لیکن اس غصے کے عالم میں فوراً اس کے اوپر سے اتر گئے، نہیں قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے ابھی اس کو قتل کر دیا تو یہ میرے نفس کے لیے ہوگا، خدا کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی اس نے مجھے غصہ دلایا ہے، اگر ابھی میں اس کو مار دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو خوش کیا۔ جب تک مولا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا مولا نے نہیں کیا، اور جب مولا کا غصہ کم ہوا دوبارہ، اور پھر جب جنگ کا آغاز کیا مولا نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اور جب واصل جہنم کرنا تھا تو پہلے کر دیتے، کہاں نہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ملتی ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ممکن یہ سوال آ جائے، کیا غصہ
یہ جو نیگیٹو صفت ہے مولا کائنات کو کیسے آتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے غصہ مولا کے اوپر غلبہ پا جائے؟ غصہ آنا نیگیٹو صفت نہیں ہے، غصے کی کنٹرول میں چلے جانا ہی نیگیٹو صفت ہے۔ مولا خود فرماتے ہیں غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ غصہ آتا ہے، ایک فطری عمل ہے، ایک ایموشن ہے، غصہ آئے گا۔ امام موسیٰ کاظم کو کاظم کہا کیوں جاتا ہے؟ اس کو غصہ آئے، لیکن اس غصے کو مینیج کرنا آنا چاہیے کہ کہاں پر شو کرنا ہے، کہاں پر شو نہیں کرنا، کہاں پر کتنا شو کرنا ہے۔ بہت ضروری ہے انسانی زندگی کے اندر، اولاد کی تربیت کے اندر، گھریلو روابط کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، سوشل لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ انسان کو غصہ کہاں پر کتنا اور کیسے شو کرنا ہے۔ بعضوں کا چھوٹی سی بات ہوتی ہے ایسا غصہ کر دیتا ہے کہ وہ اصلاً پورا ماحول ہی خراب ہو جاتا ہے، اور بعضوں کا جہاں غصہ کرنا ہوتا ہے وہاں غصہ نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں بیلنس، تو مولا کائنات نے فاصل جہنم کیا، اور یہ خلوص اس مقام پر پہنچا کہ مولا کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پا رہی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں اہل بیت کی ذات پر، اللہم صلی اللہ۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو مسلسل ہم اس کا نام سن رہے ہیں، مسلسل چوتھی پانچویں مجلس ہو چکی ہے، یہ ہے کیا؟ آسان باتیں تاکہ آپ تک صحیح مفہوم کلیئر ہو سکے۔ دیکھیں کہا گیا امر بالمعروف، امر کہتے ہیں حکم کو، آرڈر کو، کسی کو کہنے کو، اور معروف یعنی اچھا کام۔ نہیں کہا نماز، نہیں کہا روزہ، نہیں کہا حج، نہیں کہا سچائی، نہیں کہا معاشرے کی اصلاح، کچھ نہیں کہا، کہا معروف۔ دم دائرے کو کیا کیا؟ وسیع کر دیا، یعنی ہر اچھے کام کی طرف بلانا، اور نہی عن المنکر، نہیں کیا کہتے ہیں؟ روکنے کو۔ کس چیز سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بے حیائی سے، برائی سے نہیں، دائرہ وسیع کر دیا۔ ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کا برا عمل، اس سے روکنا۔ جیسے ہی اس کا دائرہ وسیع ہوا، اب ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اعمال ہمارے کیسے عمل بالمعروف ہو سکتے ہیں اور برائیوں سے روکنے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں جس سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، جس میں سے ایک مسئلہ جو خود ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے وہ کیا کہ اولاد ہوئی، نام رکھنا ہے۔ نام کا انتخاب کیا کریں گے؟ یہ کوئی نیا نام ہونا چاہیے، نام جو ہے وہ نیا ہونا چاہیے، وہ پرانے نام نہیں رکھنے جو بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، وہ نہیں، کوئی نئی چیز ہو۔ ہمارے یہاں ایسے خاندان میں عجیب و غریب نام رکھے گئے، بہرحال مناسب نہیں ہے، اگر کسی نے ویڈیو دیکھ لی ناراض ہو جائے گا۔ ایسے نام کیا مگر نام علی بھی کوئی پرانا ہونے والا نام ہے؟ کیا نام فاطمہ یہ بھی کوئی پرانا ہونے والا نام ہے؟ کیسے عمل معروف ہو سکتا ہے؟ وہ اسلامی نام جب اپنی اولادوں کے رکھیں گے تو خود بخود ان ناموں کا معاشرے میں زندہ ہونا ایک طریقے سے عمل معروف ہے۔ ادارے کا نام رکھنا ہے، کیا کریں؟ ایسی القابات کا انتخاب، ایسی چیزوں کا انتخاب جو معاشرے کے اندر اس چیز کو رائج کریں، یہ خود ایک طرح کا عمل معروف ہے۔ چھوٹی چھوٹی زندگی کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اس سے آپ معاشرے کے اندر عمل بالمعروف کو زندہ بھی کر سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ایک اور برائی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور بہرحال بہت ہی زیادہ معذرت کے ساتھ یہاں پر بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ لینگویج کا ایشو۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو پوری دنیا کے اندر ایک کامن لینگویج انگلش بن چکی ہے، یہ کیا ایسے ہی بن گئی؟ عربی اسلام کی زبان ہے، عرب کی زبان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور احادیث، خدا نے جو ہم سے کلام کیا ہے تو اس زبان کے اندر کلام کیا ہے۔ جب خدا چاہتا ہے ہم سے کلام کرنا تو عربی میں کرتا ہے، جب خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے کلام کریں تو ہم نماز عربی میں پڑھتے ہیں، قرآن عربی میں پڑھتے ہیں، کلمات تمام عربی میں آئے۔
تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان اس کے اندر اسٹینڈ لیتے کچھ وقت پہلے اور اپنی کامن لینگویج کو عربی قرار دیتے۔ ہمارے اسکولز میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹمز کے اندر یہ چیزیں رائج ہونی چاہیے تھی کہ ایک ایسی کامن لینگویج جو اسلام کی لینگویج ہو وہ رائج ہونی چاہیے تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو کامن لینگویج ہے وہ انگلش رائج ہے۔ کیسے بنی؟ آج اگر کسی کو مختلف علوم کے اندر ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ انگلش لینگویج کو سیکھے، لیکن الحمدللہ تشیع کے پاس ایک ایسا سسٹم آیا ہے کچھ سال پہلے کہ جس نے اس نظام کی کمر کو توڑا ہے۔ پینٹاگون میں ایک میٹنگ چل رہی تھی اور انقلاب اسلامی کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ ارے کیونکہ ان کی میٹنگز جب ان کے کام پورے ہو جاتے ہیں اپنی میٹنگز کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی، پیپر ورک بھی ان کا پورا سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ سال بعد میٹنگ ہو رہی تھی، کہا دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے اور ہم نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا، لیکن یہ جو انقلاب اسلامی آیا ہے نا اس کے اوپر غلبہ پانا تھوڑا مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہے تشیع کا انقلاب ہے۔ کہا ان کے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جو دوسری قوموں کے پاس نہیں ہیں۔ کہا یہ ایک پرندے کی مانند ہے جس کا ایک پر سبز ہے یعنی ریڈ ہے، اور ایک پر جو ہے وہ سبز یعنی گرین، اور ایک پر جو ہے اس کا قرمز یعنی ریڈ ہے، لال ہے۔ ایک پر گرین ہے اور ایک پر لال ہے۔ کہا اس سے کیا مراد ہے؟ کہا یہ جو لال پر ہے نا یہ ان کی شہادت کا پر ہے، ان کو جتنا شہید کرو یہ اتنا موٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں، شہادت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں در سے شہادت کربلا سے لیا ہے، نہیں دبتے۔ دوسرا پر جو گرین پر ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ امید کا پر ہے۔ ان کے اوپر جتنا بھی ظلم کر لو یہ کبھی نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں نجات دینے آئے گا، امام زمانہ، نظام مہدویت۔ کہا اب اس پرندے نے ایک شیلڈ پہن لی ہے، اگر ہم اس کے کسی ایک پر کو زخمی بھی کرتے ہیں نا تو وہ شیلڈ اس کا دفاع کرتی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ نظام ولایت فقیہ ہے، وہ نظام مرجعیت ہے۔ یہ بات کس کو معلوم ہے؟ دشمن کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اپنوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نظام مرجعیت کیا نظام ہے۔ نظام مرجعیت کبھی آپ سوچیں تو کہ آپ کو کتنا بڑا ریلیف ملتا ہے، اس سے کتنا بڑا ریلیف ملتا ہے۔ آخرت میں پوچھا جائے گا یہ کام کیوں کیا؟ آیت اللہ ثانی کی تقلید کرتا تھا، ان کے کہنے پہ عمل کیا تھا۔ اب خدا آپ سے نہیں پوچھے گا یہ کام کیوں کیا، بلکہ ان سے پوچھے گا جس نے فتویٰ دیا۔ کتنا بڑا ریلیف ہے۔ آپ سے فقط یہ سوال ہوگا کیوں کی تقلید؟ آپ کا دلائل موجود ہے، نظام ولایت ہے، اصل ولی خدا ہے، خدا نے اس ولایت کو منتقل کیا نبی کی طرف، نبی نے اس ولایت کو منتقل کیا اہل بیت کی طرف، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور یہ افراد ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ امام کی حدیث موجود، مختلف الفاظوں کے ساتھ مختلف احادیث ہمارے پاس آئی ہیں، اس لیے میں نے ان کی زندگی میں کتنا بڑا ریلیف ہے۔ اب انسان فقط تقلید کر کے سکون سے مسئلہ لکھ کر سوال پوچھنا چاہے ان کی ویب سائٹیں بھیج کے سو جاتا ہے، اور وہ مرد فقیر رات بھر جا کر ریسرچ کر کے آپ کو جواب دیتا ہے، محنت بھی وہ کرے جواب بھی وہ دے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خالی آپ نے کہنا ہے بھائی میں فلاں کی تقلید کرتا، ختم۔ کتنا بڑا ریلیف ہے۔ یہ نظام ہمیں بکھرنے نہیں دیتا، یہ نظام ہمیں منتشر ہونے نہیں دیتا۔ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں، 1979 سے پہلے تشیع کی پہچان دنیا میں کیا چیز تھی اور آج تشیع کی پہچان دنیا میں کیا ہے۔ ایک مقام پر برٹش بادشاہ آیا، بر صغیر کا دور ہے، اس جگہ پر پورے بر صغیر کے اندر، ہند و پاک کے اندر برٹش حکومت ہے۔ وہ آیا، دیکھا اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہا یہ کون؟ بڑی خطرناک قوم ہے۔ کہا کیوں؟
کیونکہ کہا ہماری حکومت کو ڈائریکٹ ٹکر دے رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی حکومت کے قابل نہیں ہے. کہا بے فکر رہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہتے ہیں. کہا واقعا؟ کہا ہاں ان کو نہیں پتہ یہ کیا کہتے ہیں. کہا اگر ایسا ہے تو ان کو انویسٹمنٹ بھی دو، ڈونیشنز بھی دو، بس ان کو کبھی بیدار ہونے نہ دینا. سب کچھ دو لیکن کبھی بیداری نہ دینا. آج بھی آپ چلے جائیں ویسٹ کے معاشرے میں، ہر وہ دین جو سلانے کے کام آتا ہے اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی دیتے ہیں، لیکن ہر وہ مکتب جو تھوڑی سی انسان کو آزادی دیتا ہے اس کے فوراً مقابلے پر آ جاتے ہیں. ابھی جو یہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن کے ساتھ کیا دو چیزیں جلائی گئی ہیں؟ عراق کا جھنڈا اور رہبر معظم کی تصویر. یقیناً آپ سب نے دیکھی ہوں گی، نہیں دیکھی تو بہرحال دیکھیں دنیا میں کیا چل رہا ہے. قرآن جلایا گیا، بے حرمتی کی گئی، دو چیزیں ساتھ جلائی گئی، عراق کا جھنڈا اور رہبر معظم کی تصویر. یہ خود دشمن بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر ہمیں خوف ہے تو کربلا سے خوف ہے اور اس مرجعیت سے خوف ہے. خود دشمن اعلان کر رہا ہے. اب تو کم از کم اپنوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں بقا، اپنی بقا چاہتے ہیں، معاشرے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، دین کو سربلند کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی بھی وقت ختم نہیں ہوا. کربلا سے جڑ جائیں اور مرجعیت سے جڑ جائیں. اللہم صلی علی محمد. آج کے دور میں سب سے بڑی بقا ہے یہ. ورنہ جیسے آج برادر گفتگو کر رہے تھے آرٹیکل 2030 کے اوپر اکثر ممالک نے سائن کر دیا ہے. ون ورلڈ آرڈر کے تحت پوری دنیا کے اندر ایک ایجوکیشن سسٹم نافذ ہونا. اس ایجوکیشن کی کیا کیا چیزیں بہرحال وہ آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ کیا کیا نقصانات ہیں، کیسے آپ کی اولاد کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اگر اس مکتب سے دور ہو جائیں گے تو پھر باقی نہیں رہ سکیں گے، نہیں رہ سکیں گے باقی. اپنے کلچر کو زندہ کریں. آج کے دور میں بہت بڑا امر بالمعروف ہے یہ، اپنے کلچر کو زندہ کرنا، اپنی زبان کو زندہ کرنا، اپنی تربیت کو زندہ کرنا. آپ دیکھیں نا محرم کتنا تبدیل ہو گیا ہے. آج سے بزرگان بیٹھے ہوئے میری حتماً تائید کریں گے کہ آج سے کچھ سال پہلے جیسے ہی ایام ازاں آتا تھا ٹی وی بند کر دیے جاتے تھے. لوگ اپنے بال نہیں کٹواتے تھے، لوگ اپنی داڑھی درست نہیں کرواتے تھے، لوگ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے، کڑھائی چولہے سے اتر جایا کرتی تھی. یہ کیوں ہوتا تھا؟ تاکہ اس غم کو زندہ رکھ سکیں اور آگے نسلوں تک پہنچا سکے. لیکن آہستہ آہستہ کر کے کیا کیا؟ اس کو کم کرنا شروع کیا. جانتا ہے نا یہ دشمن کہ ہماری باتوں کے مقابلے پہ سب سے خطرناک جو نظام ہے مرجعیت کا نظام ہے، تو اس کو آگے کھوکھلا کرنا شروع کرو، لوگوں کو خلاف کرنا شروع کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. یہ فلاں ماتم کو منع کرتے ہیں، یہ فلاں عزاداری کو منع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. آپ جس کی تقلید کرتے ہیں وہ ایسا عمل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں اور سوچیں کہ آج دشمن ہم سے کیا چاہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نادانی میں دشمن کی مدد کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہو. جڑ جائیں اس مرجعیت سے. اور جب کربلا میں مختلف افراد امام سے آ کر جڑے ہیں، اس مقام پر امام نے ایک خط خود لکھا ہے. کیا کہہ کر لکھا ہے؟ کہ یہ خط مرد فقیہ حبیب کی طرف. واقعی عجیب ہے، جس کو اہل بیت فقیہ قرار دیتے ہیں. یہ فقہات کا نظام خود بتاتا ہے کہ آج کا نہیں ہے یہ. امام حسین کہہ رہے ہیں حبیب کو مرد فقیہ. اے وہ جو دین میں گہری نگاہ رکھنے والا ہے، تفقہ فی الدین. جناب زینب امام حسین سے فرماتی ہیں کہ بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ روز بروز
دشمن کے لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر روز دشمن کا کوئی مدد کرنے والا دشمن کی مدد کے لیے آتا ہے. کیا بھیا ہماری مدد کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے؟ امام کہتے ہیں نہیں بہن، میں نے بھی اپنے ایک مددگار کو خط لکھا ہے، آئے گا میری مدد کرنے. واقعاً کتنا عجیب ہے. بصیرت کی نگاہ چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو بلا تو رہے ہوں لیکن جس طرح امام حسین کو تنہا کر دیا ہم بھی امام کو تنہا کر دیں. یہ ایک شبہ معاشرے کے اندر چھوڑا جاتا ہے کہ شیعوں نے تو خود ہی بلایا تھا نا امام کو اور خود ہی شہید کر دیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کا آپ کے سامنے جواب دوں گا کہ کس نے خط لکھ کر بلایا تھا. امام کا شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے وعدے پر وفا نہ کرے. جناب حبیب جب مقتل میں گئے ہیں نا، ان کے جملے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو وفا کرنے والے ہیں. تم تعداد میں ہم سے ہی بھلے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ہم حجت خدا کے ساتھ ہیں. خط لکھا، حبیب اپنے گھر میں موجود ہیں. دق الباب ہوا، کون؟ قاصد حسین. دوڑتے ہوئے کہ دروازے کو کھولا، خط کو لیا، امام کی خط رائٹنگ کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا، کہا حبیب یہ خط حسین کی طرف سے، تم ہماری نسبت رسول خدا سے سب سے زیادہ بہتر جانتے ہو. حبیب ہم دشمنوں سے گھر چکے ہیں، اگر نصرت اور مدد کرنا چاہو تو کربلا آ جاؤ. حبیب آ کر بیٹھے. زوجہ کہا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے. زوجہ کے ہاتھ میں دیا، خط کو پڑھا، کہا کیا ارادہ ہے حبیب؟ یہ دیکھیے با معرفت زوجہ کون ہے جو راہ خدا میں کس طرح اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے. کہا تمہارا خیال آ رہا ہے تو میں تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ کہا حبیب وہاں آل رسول تنہا ہے، تمہیں میرا خیال آ رہا ہے؟ میں برداشت کر لوں گی تم آل رسول کی مدد کے لیے جاؤ. غلام سے کہا کہ میری سواری لو، فلاں مقام پہ جا کر میرا انتظار کرو. کیوں؟ ابھی حالات کوفے کے ایسے نہیں ہیں کہ حبیب علن اعلان نکل سکیں. راستے میں گزر رہے ہیں، کچھ سامان لینے کے بہانے سے نکلنا چاہتے ہیں. دیکھا مسلم ابن اوسجہ کو. کہا مسلم کیا ارادہ ہے؟ کہا کس چیز کا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ خط مسلم کے ہاتھ میں دیا. مسلم نے کہا آپ چلیے میں بھی آتا ہوں. حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی ہے. جب جا کر دیکھتے ہیں تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ حبیب کی سواری اضطراب کی عالم میں زمین پر اپنے ٹانپوں کو مار رہا ہے اور غلام اس سے کہہ رہا ہے کہ اے سوار فکر نہ کر، اگر حبیب نہیں آئے نا تو میں تجھ پر بیٹھ کر جاؤں گا حسین کی مدد کے لیے. حبیب تڑپ گئے، کیا وقت آ گیا ہے آل رسول پر. ساتھ آتے ہیں، سفر کرنا شروع کیا. امام حسین کے کاروان نے دیکھا کہ دھول اٹھ رہی ہے. دور سے آتے ہوئے جیسے ہی حبیب کو دیکھا ہے نا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں. بی بی نے جناب فضہ سے کہا اے فضہ جا کر دیکھو کہیں خیموں پہ حملہ تو نہیں ہو گیا. کہا نہیں بی بی، خوشخبری ہے، آپ کے بھیا کی مدد کے لیے حبیب آئے ہیں. بی بی کہتی ہیں اے فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہنا. فضہ آئی ہیں، اے حبیب مبارک ہو، تمہیں زینب نے سلام بھجوایا ہے. ارے خاک پر بیٹھ گئے، خاک کو اڑایا. آل رسول پر یہ کیا وقت آ گیا ہے کہ غریب کو، ارے غلام کو سلام کر رہی ہیں. دو مرکزیت کربلا میں موجود ہیں. بنِ ہاشم کی مرکزیت حضرت عباس کے ہاتھ میں ہے اور اصحاب کی مرکزیت حبیب کے ہاتھ میں ہے. شب عاشور حضرت عباس تمام کے تمام بنی ہاشم کو لے کر بیٹھے ہیں کہ دیکھو وہ ہمارے مددگار ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو شہادت پر ہم پر سبقت لے جائیں، ہمیں پہلے جا کر اپنے مولا پر شہید ہونا ہے.
وہاں حبیب تمام اصحاب کو لیے بیٹھے ہیں کہ دیکھو وہ آل رسول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ جا کر شہید ہو جائیں، ہمیں پہلے جا کر شہادت دینی ہے۔ اتنے میں بیوی امام حسین کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھ تو لیا ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح نانا کے اصحاب نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، جس طرح بابا کے اصحاب نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، جس طرح بھیا کے اصحاب نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے اصحاب بھی آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ زینب حق رکھتی ہیں یہ سوال کرنے کا، دیکھتی آ رہی ہیں نا اب تک۔ حبیب نے کہیں سننا تھا، تمام اصحاب کو لے کر جمع کیا اور اپنی تلواروں کو گردن پہ رکھا، اے بی بی ہم سے وعدہ لے لیجئے، ہم آپ کے بھیا کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب بھی آپ حکم کر دیں ہم اپنے سروں کو تن سے جدا کر دیں۔ یہ ہے حبیب کا مقام جس کو امام فقیہ کہہ رہے ہیں۔ حبیب میدان جنگ میں جاتے ہیں، خوب لڑتے ہیں، لیکن کربلا کا عالم، وہ گرمی، وہ پیاس کی شدت، انسان لڑے تو کتنا لڑے، ایک وقت آیا ہے کہ زخموں سے چور ہو کر اپنے گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں۔ مقاتل میں جملے ہیں کہ امام حسین کے چہرے پر پوری کربلا میں کبھی تھکن محسوس نہیں ہوئی ہے، بلکہ راوی یہاں تک کہتا ہے جیسے جیسے شہادتیں ہوتی جا رہی تھیں امام کے چہرے پہ ایک عجیب نور آتا جا رہا تھا۔ لیکن دو مقام ایسے ہیں کہ جب امام کے چہرے پہ تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، جانتے ہیں کون سے وقت ہیں؟ ایک وقت وہ ہے جب حبیب اپنے گھوڑے سے نیچے آئے ہیں، اور ایک وقت وہ ہے جب ابو الفضل العباس اپنے گھوڑے سے نیچے آئے تھے۔ لیکن ایک فرق ہے، جب حبیب گرے ہیں نا مولا نے اظہار نہیں کیا، لیکن جب عباس گرے تھے نا مولا نے کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ تمام کے تمام لاشوں کو امام خود لے کر آئے ہیں، 12 محرم آتی ہے، تمام کے تمام شہداء کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا، نیزے پر بلند کیا گیا اور کوفے کے اندر پھرایا جا رہا ہے۔ قاتل کے ہاتھ میں حبیب کا سر موجود ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ پیچھے پیچھے ایک ننھا بچہ اس کے ساتھ موجود ہے، جہاں جاتا ہے پیچھے آ جاتا ہے۔ کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا دیکھیں میرے باپ کا سر ہے، مجھے اسے واپس کر دے کہ میں اس سر کو دفنا دوں۔ لیکن سر واپس نہیں کر رہا، کہا نہیں اس کے بدلے مجھے انعام ملے گا۔ اس نے بہت درخواست کی لیکن اس نے واپس نہیں کیا، یہاں تک کہ اس سر کو دے کر اس نے انعام وصول کیا۔ اب یہ حبیب کا بیٹا، اس نے اس کے چہرے کو پہچان لیا، یہاں تک کہ جوان ہوا، اس کو تلاش کیا ہے، جگہ جگہ گیا ہے، اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کیا ہے، اور جب موقع ملا ہے نا تو اس نے اپنے باپ کے قاتل کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ نے اللہ الصبر سید سجاد، ارے باپ کے قاتل کو دیکھا، ارے پھپھیوں کی چادر کو چھینتا دیکھا، ارے بہن کے چہرے پہ تماچوں کو دیکھا۔ میرا مولا کہتا ہے میرا سلام ہو ننھے رخساروں پر جنہوں نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اپنے چہرے کی رنگت کو تبدیل کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔